قربانی جو ہے یہ قرب سے ہے۔ قرب کہتے ہیں کسی کا ہو جانا، کسی کا بن جانا۔ جانور کو ذبح کر کے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کا ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ قرب سے ہی مبالغہ میں قربان ہے اور پھر وہاں سے قربانی ہے۔ ہم جو اپنے حلال کی کمائی سے اور محنت کے پیسوں سے جانور خرید کر کے لائے ہیں تو اس کو ہم نے اس لیے ذبح کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کا قرب مل جائے، اور جب اللہ اس کے رسول کا قرب مل جاتا ہے تو پھر اس انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عقیدت ہمارے دل میں بھری ہوئی ہو، ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ کیونکہ اگر ایک شخص حضور کی محبت سے خالی ہے، اس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہے، تو پھر لاکھ وہ نیکی کرتا رہے، قربانی بھی کرتا رہے، حج بھی کرتا رہے، عمرے بھی کرتا رہے، صدقہ خیرات بھی کرتا رہے، لیکن اگر اس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ کیونکہ اللہ کا قرب پانے کے لیے پہلی چیز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا جائے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت، اور فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے دے وہ تم لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ حضور جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جانا، منع ہو جانا، یہ شریعت ہے، اور جس کام کا حضور حکم دے دیں اس کام کو عمل میں لانا، سر انجام دینا، یہ شریعت ہے۔ غرض یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے بغیر قربانی بھی انسان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کریں، کیونکہ کائنات کے اندر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا ہی کمال فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو
بیان نہیں۔ حضور کی محبت میں ذرا سبحان اللہ کی لہر تو آنی چاہیے نا۔ سارے حضور کے عاشق بیٹھے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کائنات کے اندر بڑے بڑے بولنے والے ہیں، لیکن حضور کے سامنے سب کی بس ہو جاتی، سب ختم ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرمایا نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بے جان ہو جاتے ہیں۔ کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ وہی لامنکا کے مکی ہوئے سر عرش تختے نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، یہ ساری کائنات وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کائنات کا نظام بنا بھی حضور کے لیے ہے اور چل بھی حضور کے دم سے رہا ہے، اور وہی اپنے دم میں خم ہے جو حضور کے دم سے دم ہے، اور جو حضور کے دم سے نہیں ہے وہ تو ختم ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، حشر کب بپا ہوگا، محشر کا میدان کب لگے گا؟ قال ما اعدت لها، حضور فرماتے ہیں تجھے قیامت کی فکر لگی ہے، کوئی تیاری کی ہوئی ہے، قیامت کے دن کے لیے کچھ تیار کیا ہے، کوئی نیکیاں کی ہیں، کوئی اعمال اکٹھے کیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا قال ما اعدت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، فرمایا کہ
میں نے کوئی اتنے اعمال تو نہیں کیے، کوئی بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، کوئی بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے ہوئے، کوئی بہت زیادہ صدقہ بھی نہیں کیا ہوا، ولیکنی لیکن احب اللہ ورسولہ، فرمایا ایک کام کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اس کے رسول سے محبت کر لی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، صدقہ خیرات اتنا نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے، تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا انت ما من احببتا، اگر تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر خوش ہو جا، یہ محبت کرنا تجھے کامیاب کر دے گا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے کہ لوگوں اعمال کرو، نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو، صدقہ خیرات کرو، روزے رکھو، لیکن پہلے اپنے دل میں میری محبت رکھو۔ اگر محبت نہیں رکھو گے تو پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کا صلہ نامہ اعمال سے مٹ جائے گا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ عید والے دن میں نے کون سا موضوع شروع کر لیا ہے۔ عید تو قربانی کی ہے اور قربانی بیان ہونی چاہیے، میں نے حضور کی محبت بیان شروع کر دی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ محبت ہوگی تو قربانی بھی ہے۔ پچھلے 3 جمعے آپ نے قربانی کے مسائل پر سنی لیے، تو اب حضور کی ذرا محبت پہ بات ہو کہ یہ قربانی، یہ جانور ذبح کرنا، یہ خرچ کرنا، عبادات کرنا قابل قبول اس وقت ہیں جب دل کے اندر حضور کی محبت بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی محبت اور پیار کتنا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ایک دن تشریف لا رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھوں میں ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ سے مجھے محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر تو اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا پھر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان پورا نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضور کی یہ بات فرمانا تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولنے لگے، فوراً کہنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو نجات ہوگی، اور یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا 36 انچ جو سینہ چوڑا تھا، 36 انچ یعنی کہ 3 فٹ چوڑا سینہ، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا سینہ 3 فٹ چوڑا ہوگا اس کا باقی قد و قامت کتنا ہوگا۔ ہمارا یہ پورا ہاتھ ہے نا، اتنا تو سیدنا عمر فاروق کا ایک انگوٹھا تھا، اور یہی تو بات ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے عمر جس رستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان بھی اس رستے سے گزرتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا اور رستہ اختیار نہیں کرتا جدھر سے عمر تو گزر جاتا ہے۔ جدھر سے عمر گزر جاتے تھے سارا کفر کانپ جاتا تھا۔ 36 انچ چوڑا سینہ، اور غصے والے ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہاتھ تلوار پہ ہوتا ہے، حضور حکم دے وہ تو لامائیں دیتون، کوئی بات ہو جائے ہاتھ تلوار کے اوپر ہے، حضور حکم فرمائے اس کی گردن اتار دوں۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے سبحان اللہ، اتنا روب والا شخص، اتنے دبدبے والی شخصیت، اتنے روب اور دبدبے والا انسان، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا کہ اپنی یہ کوہنیاں زمین پہ رکھ لیتے تھے، اپنی کوہنیاں زمین پہ رکھ کر کے اور نیچے جھک کر کے، اب میرے سامنے ٹیبل ہے نہیں تو میں آپ کو وہ کر کے دکھاتا، چلیں آپ کو تھوڑے سے آئیڈیا کے لیے بتاتا ہوں
کہ اس طرح کوہنیاں زمین پہ رکھ لیتے اور یوں کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے. سمجھ آ رہی؟ یوں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے، گھٹنے بھی زمین پہ رکھے ہوتے، اپنی کوہنیاں بھی زمین پہ رکھی ہوتی اور یوں ہاتھ جوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے. یہ صحابہ اکرام نے محبت کر کے دکھائی ہے کہ حضور سے محبت ہوتی کیا ہے. آج لوگ ہم سے چھوٹی چھوٹی بات پہ دلیل پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. تم حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے. میں کہتا ہوں تم انگوٹھوں تک رکے ہوئے ہو. آؤ ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک تابعی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ عبداللہ کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ بڑی حسرت اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی التجا کے ساتھ، کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حضور کو دیکھا ہے. وہ پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا عبداللہ کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بالکل حضور کو دیکھا ہے. پھر تیسری بار عبداللہ کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تڑپ کو سمجھ گئے کہ یہ کسی تڑپ کے اندر بول رہا ہے. کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو بار بار، تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ حضور کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا کاش میں نے بھی حضور کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے بھی حضور کا نظارہ کیا ہوتا، حضور کا دیدار کیا ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم حضور کو دیکھ لیتے، جو اتنی حسرت اور اتنی محبت کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا، اگر تم حضور کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ کہنے لگا عبداللہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حضور کو دیکھ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لیتا، اور دوسری بات یہ ہے میں حضور کو دیکھتا تو حضور کی پیشانی سے لے کر کے حضور کے قدموں تک حضور کو چومتا ہی رہتا. میں نے کہا تم انگوٹھوں کی بات پوچھ رہے ہو، صحابی اور تابعی تو حضور کے پورے بدن کو چومنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ تو آگے بڑھ گیا ہے. آج لوگ حضور کی ناموس کے اوپر ڈاکہ مارنے کے لیے تیار ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور جب قاضی فیصلہ نہ کریں تو پھر اس گستاخ کا فیصلہ غازی کیا کرتا ہے. جو حضرات سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، 4-5 دن پہلے کا جو واقعہ تو سن لیا ہوگا پشاور کے اندر، جب قاضی سے گستاخ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا پھر اس کا فیصلہ غازی نے کیا ہے. اور خان غیرت مند ہو تو پھر وہ خالد خان ہوتا ہے، غازی خالد ہوتا ہے. اور جب تک اس کی گفتگو کیا ترجمہ گفتگو کا نہیں آیا تھا تب تک تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کی گفتگو کا ترجمہ جب آیا ہے تو یقین کریں اس کے اس عمل نے دل جیت لیا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا اس گستاخ کو گولی مارنے کے لیے؟ کس تنظیم نے بھیجا؟ کس مولوی نے بھیجا؟ کس کی تقریر سن کر کے آئے ہو؟ کس کی بات مان کر کے آئے ہو؟ اور یہاں عدالت کے اندر تو نے فائر کر دیا ہے. وہ کہنے لگا مجھے کسی نے نہیں بھیجا، مجھے رات حضور کا دیدار ہوا تھا، حضور نے کہا تھا یہ گستاخ ہے، جاؤ اس کا. اور جس کو حضور مل جائے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. محبت والے ذرا گونج پیدا کریں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا. کہنے لگا مجھے حضور نے کہا تھا یہ گستاخ ہے، اس کا کام تمام کرو. یار مجھے ایک بات بتاؤ، میں بھی اکثر عدالت میں جانا رہتا ہے، آپ لوگ بھی کچھ جاتے ہوں گے، وہاں پر تو موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی.
جج کے پاس جب پہنچنا ہو، ہمارے بھی ایک دو کیس چل رہے ہیں، تو جج کے پاس جب پہنچنا ہو تو وہاں پر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ گن لے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم یہاں گن لے کر کیسے آئے؟ تو وہ کہنے لگا جس حضور نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے وہ گن نہیں دے سکتا۔ میڈیا نے الگ ہی رنگ پھیلا دیا، جی پولیس والوں کی گن چھین کر کے اس نے گولی مار دی۔ میں نے کہا لعنت ہے ایسے پولیس والے پہ جو اپنا اسلحہ نہیں سنبھال سکتا، جس سے ایک لڑکے نے گن چھین لی۔ یہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عابد اس مقام پر ہزاروں سال عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا جس مقام پہ عاشق ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور عشق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، عشق اپنے فیصلے خود کیا کرتا ہے۔ یہ تو مقام محبت والوں کو عطا ہوتا ہے، جسے اللہ چاہے اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اور جو یہ سمجھ جائیں کہ دنیا بھی بننی ہے تو حضور کے نام سے بننی ہے، آخرت بھی بننی ہے تو حضور کے نام سے بننی ہے، انہیں پھر ضرورت نہیں ہوتی کتابوں کی، انہیں ضرورت نہیں ہوتی دلیلوں کی۔ وہ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی تبھی بنے گی جب حضور کا دامن ہم تھام لیں گے، ہیں جی، جب حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی محبتیں بھی مل جائیں گی، دنیا کی رونقیں بھی مل جائیں گی، دنیا کی ساری چاہتیں سمٹ کر کے جھولی کے اندر آ گریں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو ساتھ ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تمہارے ایمان میں خلل باقی نہیں رہا ہے، اب تم صحیح ایمان والے بن گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ بھی پہرا دیا جائے، حضور کی ناموس پہ بھی پہرا دیا جائے۔ اور جس ملعون کو غازی خالد نے مارا ہے، جانتے ہو وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پہ الہام ہوتا ہے۔ کہتا ہے پہلے میں عیسیٰ بنا تھا پھر اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ تو جو اس قسم کی بات کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی غازی تو آئے گا نا۔ جب قاضی فیصلہ نہیں کرے گا پھر فیصلہ تو کوئی نہ کوئی غازی کرے گا نا۔ میرے محترم سامعین، محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم صحیح محبوب بن جاؤ، صحیح پیارے بن جاؤ، اللہ اس کے رسول کے محبوب ہو جاؤ، تو فرمایا ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، مال تجارت سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنا ہوگی تو اللہ اس کے رسول سے کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ عمل ہو جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، پھر دنیا کچھ بھی کہے۔ مجھے یاد آیا غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب میں نے فیصلہ کیا نا جی کہ میں اس گستاخ کو ماروں، تو پھر خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں گا، دائیں بائیں اتنے پولیس والے اور ہوں گے، وہ تو مجھے بھون دیں گے۔ پھر میں نے گن رکھ دی۔ پھر خیال آیا، عشق نے جوش مارا کہ یہ گستاخ ہے، اس کو تو پھڑکا دینا چاہیے۔ پھر اٹھائی۔ پھر خیال آیا کہ میری بیوی ہے، پیچھے والدین ہے، کنبہ قبیل ہے، کیا کروں میں، کیا کر سکتا ہوں؟ پھر رکھ دی۔ کہا اتنی دیر گزری کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور مجھے دو بزرگ نظر آئے، سبز لباس پہنے ہوئے، سبز لباس میں ملبوس دو بزرگ نظر آئے۔ تو وہ کہنے لگے، ایک نے کہا کہ میں داتا علی حجویری ہوں، دوسرے نے کہا میں بابا فرید ہوں۔ کہا جو کرنا چاہتے ہو کر جاؤ،
تمہارے اوپر کوئی گولی نہیں چلا سکتا، ہماری طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ میرے محترم سامعین، اس وقت المیہ یہ ہو چکا ہے، کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی حضور کی ناموس پہ ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پہ ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے، اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، حلوہ کھا لیا، کھیر کھا لی، اور بس نماز پڑھ لی اور سو گئے، بس اتنا کافی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب وہ حضور کی ناموس پہ ڈاکہ مارتے ہوئے نہیں تھک رہے تو ہم حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے کیسے تھک سکتے ہیں؟ ہمیں بھی حضور کی عظمت بیان کرتے رہنا چاہیے، صحابہ اکرام کی عظمت بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اہل دل نے کیا خوب کہا ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ صحابہ میرے ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں سے رستہ دیکھا جاتا تھا، سیدھے رستے پہ چلا جاتا تھا، اور آج بھی جو صحابہ اکرام کی عظمت کو مانتا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلو، فقط اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا تو وہ کناروں کی طرح ہے۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ ابوبکر عمر عثمان حیدر کو ذرا دیکھو، ابوبکر عمر عثمان حیدر کو ذرا دیکھو، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ میرے محترم سامعین، صحابہ کرام کی عظمت بھی ہمارا ایمان ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت اور مقام اور ناموس کو بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا کی بات سے ہماری بات ہے، حضور کی بات کرنے سے ہماری بات بنتی ہے، اور اگر ہم حضور کی عظمت کو بھول گئے اور اس مشن سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر نام تک نہ رہے گا ہمارا داستانوں میں۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت اور حضور کا عشق عطا فرمائے، آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب و روز آقا کائنات کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔